جنرل قمر جاوید باجوہ نے تو اپنے آئین سے روگردانی کر کے اور اپنے حلف سے روگردانی کر کے ان کو آؤٹ آف دا وے سپورٹ کیا تھا۔ ججز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون پہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ چیف جسٹس اور وہ بھی اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، وہ قانون پہ عمل کرنے کی بجائے عمران خان پہ احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، احسان عمران خان پہ نہیں کر رہے، لیکن عمران خان کی محبت میں ضرور مبتلا ہیں۔ اب وہ فیملیز کا پریشر ہے کہ وہ اپنا چیف جسٹس کا عہدہ ہے، اس کی میعاد ہے یا اس کا کیا ہے، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، لیکن اتنا بلیٹنٹ ہے کہ یہ مریم اورنگزیب یا مسلم لیگ نون یا یہ سیاسی جماعتیں نہیں کہہ رہی۔ جتنے آپ ان 3 دنوں یا جو بھی ایک تاثر ہے پورا آپ دیکھیں، تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کبھی کسی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر اچھا لگا؟ ان کو 10 بندوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ کہا کہ آپ کسٹڈی میں ہوں گے، آپ وہاں جائیں، گپ شپ ماریں، اس کے بعد سو جائیں اینڈ وش یو گڈ لک۔ اور ملزم کو جسمانی ریمانڈ پہ مرسیڈیز کے اندر سپریم کورٹ میں لے کر آتے ہیں۔ یہ آپ نے کسی چیف جسٹس سے آج تک سنا ہے؟ پھر اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جب آپ چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا یہ طرز عمل، ان کا یہ کانڈکٹ جو ہے وہ تینوں ستونوں کو تو کمزور کر ہی رہا ہے، لیکن وہ جوڈیشری کو ایز این انسٹیٹیوشن کیسے کمزور کر رہا ہے کہ پھر جو لوور جوڈیشریز کیسے کمزور کر رہے ہیں؟ جو لوور جوڈیشریز ہیں وہ انفلوئنس لیتی ہیں۔ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، سپریم کورٹ کے اس کانڈکٹ کے بعد، چیف جسٹس کے اس کانڈکٹ کے بعد جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، عمران خان صاحب کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ڈفرینٹ کورٹس کے اندر ڈفرینٹ ججز بیٹھ جائیں، جتنے کیسز لگے ہوئے ان سب میں بیلز، جو اپنا لافل اریسٹ کا فیصلہ تھا اس کو ریویو کر کے ریورس کیا، جتنے کیسز لگے ہوئے ہیں وہ سب ختم، جو نئے کیسز ہیں کوئی کیس میں اریسٹ نہیں، جو ایگزسٹنگ ہیں کسی کیس میں اریسٹ نہیں، حدود متعین کر دی کہ یہاں اریسٹ نہیں ہو سکتے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ زمان پاک تک ایک ملزم کو 60 ارب کے ایلیگیشن والے ملزم کو، فورن فنڈنگ کے ملزم کو، توشہ خانہ کے ملزم کو، ٹیرین کیس کے اور تحاشا کہ جو یہ دہشت گردی کرتا رہا 3 دن، کیا یہ نہ اچھا ہوتا کہ کل وہ آتے، بلا لیا تھا؟ ٹھیک ہے، نہیں تو سپریم کورٹ اگر اپنے ریٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے تو اس سے تو ادارے، ریاستی ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی ریٹ؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اداروں کو، باقی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، تو کس طرح کمزور؟ آپ کو یاد ہے وہ 25 مئی کو جب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے روکا تھا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا اور آپ نے ادھر H9 اس میں رہنا ہے، تو وہ آ گئے تھے یہاں ڈی چوک، تو پھر اگلے دن صبح جب پٹیشن لگی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میں نے یہ حکم دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ریٹ کون سی ریٹ؟ ایک ملزم کو بلا کر عدالت میں آپ یہ پوچھیں کہ 3 دن تم نے وائلنس انسائٹ کی ہے، عام شہری کی جان تم نے خطرے میں ڈالی ہے، تم نے ایمبولینسز جلائیں ہیں، تم نے اسکول جلائے ہیں، تم نے میں اندر تھا، تم نے اچھا وہ کہتے ہیں اندر تھا، مجھے تو باہر پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا وہ اندر تھے، پھر درخواست کی چیف جسٹس نے، آئی ریکویسٹ یو ٹو کنڈیم، کہ جی آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کو کنڈیم کریں، اور پھر عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ باہر ہو رہا ہے۔ تو اسی عمران خان صاحب نے، کیونکہ آپ نے اس کو وہ ڈھیل دی، آپ نے اس کے ساتھ وہ لاڈلا پن کیا، تو وہ جب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے وہاں سے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ تیار ہو جاؤ، اگر مجھے گرفتار کیا تو جو 3 دن ہوا ہے اس سے بڑا ری ایکشن آئے گا۔ یہ کیا تھا؟ اگر آپ نے نہیں کیا، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے کے اندر سے صافی صاحب ویڈیو پیغام ریکارڈ ہوتا ہے۔ ہم جب جاتے تھے نا عدالتوں میں، احتساب کی عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، تو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر مریم نواز شریف صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو پہلے تاخیر ہو گئی، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ انٹر ہوئیں کہ جج صاحب آگے بیٹھ گئے، تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ اگر آواز آئی تو میں بیل کینسل کر دوں گا۔ وہ پاپولر ہے، اس پہ لوگ جان نچاور کرتے ہیں، اس کی پیشی پہ پہنچ جاتے ہیں، نکل آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کون پہنچا پیشی پہ؟ کون پہنچا؟ یہ لوگ جو ان کے ساتھ پیشی پہ آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں، نہیں آ رہے اگر آپ تھے۔ سمجھتے ہیں کہ 100 لوگوں کو اسلحہ پکڑوا کے، بندوق پکڑا کے، ڈنڈے پکڑوا کے، گلیلیں پکڑا کے، پیٹرول بمس پکڑا کے آپ ریاستی اداروں کے سامنے کھڑا کر دیں گے تو وہ پاپولر سپورٹ ہوتی ہے؟ یہ پاپولر سپورٹ اگر ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا۔
پاپولر سپورٹ جس کے پاس ہوتی ہے وہ جی ٹی روڈ سے جب نواز شریف گیا تھا ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ روڈیں بنانے والا بھی نواز شریف، وہ میٹرو جس میں یہ جلاتے ہیں روز جلاتے ہیں وہ بنانے والا بھی شہباز شریف، نواز شریف، اور پھر جو موٹر ویز کے انٹرچینجز جلائے ان لوگوں نے، یہ کوئی سیاسی رد عمل اور کوئی عوامی رد عمل نہیں تھا، یہ غنڈہ گردی تھی، دہشت گردی تھی اور ملک دشمنی تھی۔